میدنا پور جاتے ہوئے معظم علی کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ بیٹل آف پلاسی کا کیا انجام ہوا، مرشد آباد سرنڈر کر چکا ہے اور سراج الدولہ جو ہیں وہ مرڈر ہو چکے ہیں، اس کے والد کی بھی شہادت ہو چکی ہے، اس کے بھائی یوسف اور مرزا حسین بیگ کے بڑے بیٹے محمد افضل کی بھی شہادت ہو چکی ہے، تو میدنا پور جانا یا فوج کو فالو کرنا اب بے وقت ہو چکا ہے اس کی نظر میں۔ عبداللہ خان کو لے کے وہ مرشد آباد کی طرف چلتا ہے کہ اپنی والدہ سے مل لے۔ تو موسلا دھار بارش میں وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو والدہ بہت نحیف بستر کے ساتھ لگی ہوئی، پتہ نہیں کیسے وہ زندہ اس نے اپنے جوان بیٹے اور ہسبینڈ اس کا جو محمود علی جو ان کے شوہر تھے ان کی ڈیتھ اپنے سامنے دیکھی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ معظم میں صرف تمہارا انتظار کر رہی تھی اور تمہارے سپرد کچھ چیزیں کرنی ہیں، میں صرف تمہارا انتظار کر رہی تھی، اور اگر تم نہ پہنچتے چند دن تو ان کا جو وفادار نوکر ہے، ملازم ہے، صابر، وہ کہنے لگی کہ میں اس کے حوالے سب کچھ کر کے تو دنیا سے جانا کا سوچ رہی تھی، لیکن شکر ہے کہ تم آ گئے ہو، تو اب میں ہر چیز تمہارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس وقت کام ہے، تم میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں ساری چیزیں بتا دوں۔ پھر وہ کہتی ہیں، وہ سارا نریٹ کرتی ہیں کہ کس طرح بہت زخمی حالت میں محمود علی مرشد آباد پہنچتے ہیں، لیکن اس زخمی حالت کے باوجود وہ سراج الدولہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور محل میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ سراج الدولہ کی والدہ جو ہیں وہ معظم علی کی والدہ کے گلے میں اپنا ہیروں کا ہار ڈالتی ہیں، لیکن وہ لینے سے انکار کر دیتی ہیں کہ نہیں، یہ میں قبول نہیں کر سکتی، انہوں نے اپنے وطن کے لیے جانیں دی ہیں تو یہ میں قبول نہیں کر سکتی۔ لیکن جب وہ محمود علی کو مرشد آباد لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو رستے میں ایک خواجہ سرا ساتھ آ رہا ہوتا ہے محل سے، تو ان کو ایک تھیلی دیتا ہے چھوٹی سی کہ یہ سراج الدولہ نے محمود علی کے جو انہوں نے وفاداری کا مظاہرہ کیا، یہ ان کا چھوٹا سا نذرانہ ہے جو وہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ اصل میں بہت بیش قیمت ڈائمنڈز ہوتے ہیں جو سراج الدولہ معظم علی کے والدہ کو دیتے ہیں۔ تو والدہ کہتی ہیں کہ معظم، تمہارے والد نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو ڈائمنڈز ہیں یہ تم کہیں دفنا دو، کیونکہ میر جعفر ضرور بھیجے گا یہاں پہ میرے گھر کی تلاشی لینے اور سب کچھ لوٹ کے لے جائے گا، تو تم یہ بہت بیش قیمت جو ہیرے ہیں یہ گھر سے باہر کسی جگہ دفنا دو۔ تو وہ ان کی والدہ معظم علی کو بتاتی ہیں کہ باہر جو استبل ہے وہاں پہ فلاں فلاں جگہ پہ میں نے اپنے زیور اشرفیاں اور وہ بہت سارے ہیرے جو سراج الدولہ نے دیے ہیں وہ میں نے دفن کیے ہوئے ہیں، اور وہ تم نکال لینا۔ اب معظم علی کو اس وقت ڈائمنڈز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں تو وہ پرانی باتیں کہ میں کیسے اس حویلی میں کھیلتا تھا اور جوان ہوا، اور وہ ایک شوق کے عالم میں وہاں پہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی والدہ کا آخری وقت آ جاتا ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اچانک، اور وہ وہیں پہ مبہوت ہو کے، اور وہ تھکا بھی بہت ہوتا ہے اور وہ شاکڈ سٹیٹ میں وہیں پہ تقریباً نیم بے ہوشی کی عالم میں وہ سویا ہوتا ہے۔ اب فرحت جو ہے مرزا حسین بیگ کی بیٹی، وہ معظم علی کی والدہ کا بہت خیال رکھتی ہے اس کی ایبسنس میں، اور وہ جب دیکھتی ہے کہ معظم علی کے آنے کی اطلاع ملی ہے لیکن وہاں سے کوئی آ نہیں رہا باہر، تو وہ دبے پاؤں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہاتھ لگا کے دیکھتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور لیکن معظم کو وہ دیکھتی ہے کہ سانس لے رہا ہے، پھر اس کے وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھتی ہے تو ایک دم جاگ کے اس کو بتاتا ہے، تھوڑی سی اپنی نریٹ کرتا ہے کہ میں کیسے یہاں پہنچا۔ پھر والدہ کے جنازے کے بعد مرزا حسین بیگ اس کو بلاتے ہیں، اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز تم تھوڑا سا کھانا کھا لو، میں تمہارے لیے تازہ کھانا، ابھی اس نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہوتا ہے تو میر جعفر کا جو بیٹا ہے وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ، اور والدہ بتاتی ہیں کہ تمہاری ایبسنس میں میر جعفر نے اس گھر پہ چھاپا مارا اور ہماری ساری پونجی، بلکہ تمہارے والد کی بندوقیں، تمہاری کتابیں تک وہ لائبریری سے لے گئے تھے، تو وہ سارا کچھ لوٹ لاٹ کے چلے گئے، اور مرزا حسین بیگ کے گھر میں بھی جو ان کے ہاتھ آیا ہے
وہ لوٹ کے جا چکے ہیں۔ اور مرزا حسین بیگ نے بھی کہا کہ بیٹے اب تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ کسی نہ کسی وقت تمہارے اوپر اٹیک کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کیونکہ اب اچھے لوگوں کو یہ سب گرفتار کر رہے ہیں، یا جو سراج الدولہ کے حقیقی اس کے ساتھی تھے ان سب کو وہ اب قید کر کے قید خانوں میں ڈال رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں باہر سے ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میر میرن آیا ہے، اور میر میرن جو ہے وہ میر جعفر کا بیٹا ہے۔ میر میرن نے آتے ہی معظم علی کو کہتا ہے کہ تم معظم علی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں معظم علی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم جو ہو وہ ایکیوز ہم تمہیں کرتے ہیں کہ تم نے فوج میں ملازمت کے باوجود ہمارا کہنا نہیں مانا، اور تم میدنہ پور کی جگہ تم مرشد آباد آ گئے۔ ایک الزام تم پہ یہ بہت سنگین ہے، اور ہم تم سے وفاداری کا حلف لینے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ وفاداری کا حلف سنگینوں کے انڈر نہیں ہوتا، ویسے بھی میں اس فوج کا وفادار نہیں ہو سکتا جس کے حکمران کو ہی میں حکمران نہیں مانتا۔ میں نہیں مانتا کہ میر جعفر بنگال کا حکمران ہے۔ میر مدن بہت غصے میں آ جاتا ہے اور بہت آگے بڑھ کے اس کو تھپڑ رسید کرتا ہے۔ تو مرزا حسین بیگ آگے جا کے کچھ اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں یا بچانے کی، تو ان کو زور سے دھکا دیتا ہے اور وہ سیڑھیوں پہ جا کے گرتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر معظم علی اس کو خوب مارتا ہے، جو اس کا بیٹا ہے میر میرن، اور وہ جو مسلح اس کے فوجی ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وہ پھر باندھ دیتے ہیں اس کو معظم علی کو ایک درخت سے، اور کوڑا پھر میرن کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اور وہ اتنا مارتا ہے کہ معظم علی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب وہ فرت اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کو بھی بہت دھکا دے کے دور گراتا ہے، اور مرزا حسین بیگ کو کہتا ہے کہ تم ایک ہفتے کے اندر اندر بنگال کو چھوڑ دو، اور معظم علی کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ اب بے ہوش ہوتا ہے، اور جب اس کو ہوش آتی ہے تو یہ کوٹھڑی میں پڑا ہوتا ہے۔ 2-2.5 مہینے کے بعد اس کو لے جایا جاتا ہے کہ تمہیں اب فوجی عدالت میں تمہارا وہ چلے گا، کیس چلے گا۔